السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم جاکی رہی بھاونا جیسی پربھو مورت دیکھی تن تیسی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، صدر جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے میرے ہر دل نوجوان ساتھی، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آپ کے بیچ میں چل کر آیا کشن گنج کی دھرتی سے، اور اللہ نے کافی حد تک اس جلسے کو کامیاب کیا۔ موسم بھی ویسے خراب ہی چل رہا تھا، اور اتفاقاً اللہ نے مجھے بہت بڑا امتحان سے بھی گزارا کہ راستے میں ایک تو موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، اب اس میں شرکت ہماری ہو یا نہ ہو، اوپر سے راستے میں میرا موبائل بھی چوری ہو گیا۔ کاؤنٹر میں ٹکٹ لے ہی رہے تھے، اتنے میں بھیڑ اتنی لگی کہ جیب سے موبائل نکال لیا گیا۔ خیر، معاملہ بہت نازک ہے، ہمیں اور آپ کو ساودھانی برتنا ہے، اور ہر قدم پہ چلنے کے لیے قدم قدم پہ ہمیں اور آپ کو سوچ کر چلنا ہے کہ ہم اور آپ کس دور اور کس راہ سے گزر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ موجودہ حالات میں ابھی شاہی مسجد کو لے کر اور تاج محل کو لے کر بہت بڑا وواد ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ محبت کا درس دوں گا، کسی کے خلاف نہ کوئی حسد اور نہ ہی کسی کے خلاف زہر اگالوں گا، بلکہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ دنیا میں چاہے ہم اور آپ کتنا ہی برادری اور قوم کو لے کر لڑ لیں، دنیا میں ہم اور آپ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا قوم، کتنی بڑی ذاتی کے سمجھے، لیکن جس ذات نے ہم سب کو پیدا کیا، اس ذات نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری دنیا کے مانو ذاتی، اے پوری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔
انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کنبے اور قبیلے میں انسانوں کو بانٹا ہے، لیکن ہم سب آخر میں ایک ہی ماں کے اولاد ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاتی کا معاملہ لے کر وواد کھڑا کرنے والوں، حقیقت میں انسان اللہ کو بہت طریقے سے پکارتا ہے، کوئی رام سے پکارتا ہے، کوئی رحمان سے پکارتا ہے، کوئی کسی اور نام سے خطاب کرتا ہے، لیکن آخر میں سب کا خدا، سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ جس طرح دودھ کے ذریعے سے گھی بھی بنتا ہے، دودھ کے ذریعے سے مکھن بھی بنتا ہے، دہی بھی بنتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ان گھی کے بارے میں اگر تحقیق کیا جائے، ان گھی سے اگر کہا جائے کہ تمہارا وجود کیسے ہوا ہے، جب انسان سرچ کرنے جائیں گے پتا چلے گا کہ دودھ سے گھی بنا ہے، دودھ سے ہی دہی بنا ہے، دودھ سے ہی مکھن بنا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جس طرح دودھ اصل ہے اور یہ تمام چیزیں اس کی فرع ہے، تمام چیزیں اس کی شرع ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح ایشور کو لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یہ تو صحیح ہے، لیکن سب مانتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کو کھلانے والا، ہم سب کی پیدائش کرنے والا، ہم سب کو جلانے والا، مارنے والا ایک ہی اللہ ہے۔ سب جانتا کہ ایشور ایک ہی ہے میرے پیارے ساتھیوں، سب کو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، ہم سب کا خدا ایک ہی ہے، ہم سب کا ایشور ایک ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کا وسیلہ لیتے ہیں، ایشور تک جانے کے لیے ہم اور آپ کسی کو سیڑھی بناتے ہیں، ایشور کا وسیلہ لینے کے لیے ہم اور آپ کسی کو زینہ ٹھہراتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ جب ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ دماغ میں خیال لا سکتے ہیں، اپنے ذہن میں یہ بات ڈال سکتے ہیں کہ ہم سب کا پالنے والا ایک ہے، ہم سب کا جلانے والا، ہم سب کا مارنے والا ایک ہی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں ذاتی معاملے میں بھی بات کیوں، مندر اور مسجد میں بھی بات کیوں میرے پیارے ساتھیوں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آئے لوگوں، آئے مانو ذاتیوں، آئے انسانوں، آئے مانو ذاتی، آئے آدم کے بیٹوں، آئے بنی آدم، تم سب آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم سب آپس میں ایک ہو، تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان اگر کسی ہندو بھائی کے مندر کو توڑے، ایک مسلمان اگر ہندو بھائی کے مندر پر حملہ کرے میرے پیارے ساتھیوں، اس میں سب کو اقتا ہونا ہے، مسلمان کو بھی اقتا ہونا ہے، اور اس مسلمان کو جو مندر توڑ رہا ہے اس کے اوپر جا کر اتیاچار کرنا ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس کو مارنا، اس کو سمجھانا ہے، اور یہ کہنا یہ مندر بھی عبادت خانہ ہے، یہاں پر بھی ایشور کا نام لیا جاتا ہے، یہ بھی مقدس جگہ ہے، تم اس مندر کو کیوں توڑ رہے ہو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہا کرتے تھے کہ کسی کے بزرگوں کو، کسی کے محترموں کو، چاہے کوئی کسی بھی کو مارے تم اس کے شان میں گستاخی نہ کرو، تم اس کو گالی نہ دو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے خدا کو، وہ بھی اس کے شان میں تمہارے معبودوں کو گالی دیا کریں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ ایک اگر ہندو مسجد پر اٹیک کرے، پوری ہندو کو، پورے ہندوستان کے ہندو کو بھی اس میں اقتا ہونا ہے، اور کیا لگے اے بھلا تم مسجد کو کیوں توڑ رہے ہو، اس مسجد میں بھی ایشور کا نام لیا جاتا ہے، اس مسجد میں بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے، اس مسجد میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کا نام مندر رکھا گیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ مسلمان کیوں اس چیز کا نام مسجد رکھا گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ چیز اگر مسلمانوں کے ذہن میں آ جائے، یہ چیز اگر ہندو بھائیوں کے ذہن میں آ جائے، عیسائی بھائی کے ذہن میں آ جائے، تو کوئی کسی کے چارج کو نہیں توڑیں گے، کوئی کسی کے گرجا پر آگ نہیں لگائیں گے، کوئی کسی کی عبادت خانہ کو آگ لگا کر جلائیں گے نہیں، کوئی کسی کے مندر میں توڑیں گے، کوئی کسی کے مسجد پر حملہ نہیں کریں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ جو گزر گیا ہمارے پرخوں نے جو کیا، چاہے وہ مسلمان میں ہو، چاہے ہندو میں ہو، چاہے عیسائی میں ہو، جو گزر گیا۔ اللہ فرماتا ہے آئے لوگوں،
जो गुजर गया, अब तुम्हें आखिरी राह देखना है, तुम्हें किसी का वसीला लेना नहीं। कौन क्या करके गया? कोई अगर मुसलमान किसी मंदिर पर अटैक करके गया, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू तुम्हारी मस्जिद में अटैक करे। कोई अगर हिंदू तुम्हारे मस्जिद पर अटैक करके गया, हमला करके गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इख्तिदार पे आए, तुम कुर्सी पर आए तो तुम उसका बदला लेने के लिए उसका मंदिर तोड़ो, तुम उसका बदला लेने के लिए चर्च तोड़ो, गिरजा तोड़ो। कुरान तो हमेशा एक दूसरे को मोहब्बत और भाईचारा सिखलाता है। इससे ज्यादा भाईचारा क्या हो सकता है कि कुरान ने सबको भाई भाई करार दिया है। इससे बड़ा और भाईचारा क्या हो सकता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए फला, आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मती, सुन लीजिए मेरा पैगाम है। अगर आप खाना खाकर अपने पेट को तसल्ली देते हैं, इत्मीनान हो जाते हैं, लेकिन हाँ सुनिए, तुम्हारे बगल में तुम्हारे पड़ोसी अगर भूखा रह जाए, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। कोई इंसान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने लिए जो चीज पसंद कर रहा है वो हिंदू भाई के लिए भी ना पसंद करे, वो जब तक वो अपने दूसरे भाई के लिए भी वही चीज पसंद ना करे। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब है हम शॉपिंग कर रहे हैं, ईसाई भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, हिंदू भाई के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, मेरे भाइयों यहूदी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। रास्ते में बाजार में कोई ऐसा सामान मिला, कोई ऐसी चीज मिली जो खूबसूरत हमें नजर आया, लेकिन हम उस चीज को अपने लिए पसंद कर लिए, लेकिन हम ये समझते कि हमारे यहूदी भाई को कोई चीज ना मिले, उसको खराब चीज मिले। हम ये समझते हैं कि हमारे हिंदू भाई को गलत चीज मिले, हमारे हिंदू भाई को घटिया किस्म के सामान मिले। नौज बिल्लाह। आप समझ जाइए, अगर आपके अंदर ऐसा अकीदा है, आपके अंदर ऐसी अकीदत है, तो आप कामिल मोमिन नहीं है। इस्लाम तो यही कहता है, हदीस यही कहती है, अल्लाह के नबी यही फरमाते हैं, आए मोमिनो, कामिल मोमिन बनने के लिए तुम वही चीज अपने लिए पसंद करना जो चीज तुम दूसरों के लिए पसंद करते हो, वही चीज अपने लिए भी पसंद करो। यानी अपने लिए जो अच्छे अच्छे सामान पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद किया करो। इससे भाईचारा का पैगाम और किस मजहब दे रहा है? यहां तक फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया में किसी इंसान को किसी जात और बिरादरी की हैसियत से ना देखो, बल्कि इंसानियत के चश्मे से देखो, इंसानियत के नजर से देखो। कोई इंसान अगर पानी में डूब रहा है, पानी में डुबकी ले रहा है, आप उसको ये ना देखे कि हिंदू है, आप उसको ना देखे कि ईसाई है। मुसलमानों, अपना अखलाक पेश कीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान अगर उमर जैसा अदल इंसाफ, अल्लाह के नबी जैसे अखलाक और किरदार निभाना शुरू कर दे, कोई जरूरत नहीं है दावत और तबलीग करने की। अखलाक पेश कीजिए। आप ही को देखकर गैरों ने चलना सीखा था, लेकिन हम और आप है कि अपने आप की इज्जत दांव पर लगा, हम और आप है कि अपनी इज्जत को बेकार करते चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप ही वो कौम है जिसकी उंगली पकड़कर चलना गैरों ने सीखा था, लेकिन हम और आप भी आपस में बातें, थोड़ी छोटी बातें लेकर, थोड़ी थोड़ी सी बात लेकर आपस में लड़ाई, आपस में दंगा, आपस में फसाद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक यहूदी इंसान डूब रहा है, एक हिंदू भाई पानी में डूब रहा है। आए मुसलमानों, तुम्हारी हदीस तुम्हारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है। आज मैं आपको ताकीदन कह रहा हूँ कि तुम्हारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है। वो नबी इसको सिराज मुनीरा, तमाम इंसानों के लिए रोशन चिराग बनाकर भेजा गया था। आए मुसलमानों, आप उसको यहूदियत के चश्मे से ना देखिए, आप उसको हिंदू के चश्मे से ना देखिए, बल्कि आप उसको इंसानियत के चश्मे से देखिए कि कोई इंसान डूब रहा है, कोई यहूदी डूब रहा, कोई यहूदी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, कोई दलित नहीं, बल्कि एक इंसान पानी के अंदर डूब रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य ये है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पानी से बचा ले, डूबने से बचा ले। कोई आग में चल रहा है, हम उस आग से उस इंसान को बचा ले। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा इंसानियत का दर्ज देने वाला, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला कौन सा धर्म हो सकता है? मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं आपको असल मकसद की तरफ लौटाना चाहता हूँ। अभी जो मामला
معاملہ چھیڑا ہے. ابھی جو معاملہ چھیڑا شاہی مسجد کو لے کر, اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلے مندر تھا, اس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی. وارانسی وکیل نے یہ ابھی کلیئر کیا کہ اس مسجد کو چھان بین کیے جائیں گے, شاہی مسجد کو چھان بین کی جائیں گے, گیان یاپی مسجد, اس کو تحقیق کیے جائیں گے کہ یا پہلے حقیقت میں مندر تھا یا پہلے مورتی تھی یا نہیں, اس کی چھان بین ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, اتر پردیش کے ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران نے ایک مضامین لکھا اور اس میں بہت بڑی اچھی بات کہی اور مسلمانوں سے دعا کی اپیل کی کہ مسلمان اگر ہم سے وہ مسجد چلی جاتی ہے لیکن ہمیں اس وقت امن و امان اور شانتی کے ساتھ کام لینا ہے, دنگا فساد نہیں کرنا ہے. مسلمانوں سے اپیل کی کہ مسلمان نماز کی حالت میں, مسلمان تہجد کے وقت میں, مسلمان بھرے مجمع میں اور دل ہی دل میں یہ دعا پڑھتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے علاوہ احتجاج نہ کرے, اس کے علاوہ پروٹیسٹ نہ کرے, ہمیشہ امن و امان کا پیغام دے. میرے پیارے ساتھیوں, جب خدا کو حفاظت کرنی تھی, خانہ کعبہ کی توبہ بیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کر لی تھی, اس لیے ہم اور آپ پہلے اپنے آپ کے اندر ایمان پیدا کریں. انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اس کی چھان بین کی جائے گی. کیجئے, ہم خوش ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اگر کسی بھی برادری کے جگہ کو قبضہ کر کے اس جگہ پہ مسجد بنا دیا جائے تو اس مسجد میں ہماری نماز نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے ہیں. سنیے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. مدینے میں ایک شخص تھا جن کا نام راہب, ابو عامر راہب, عیسائی تھا. انہوں نے خط لکھا منافقین کو, کیا یہ منافقین مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک سازش میں نے رچی ہے, مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچی ہے. ایک کام کرو, ایک خط لکھ رہا ہو اور یہ خط روم کے بادشاہ قیصر کے نام پر لکھ رہا ہو, اور روم کے بادشاہ قیصر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو تم سب کو اجتماعیت دکھانا ہے, تم سب کو اجتماعی طاقت دکھانا ہے. میرے پیارے, کیا ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں, انہوں نے خط لکھا کہ مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے, مسلمان کو ہلاک کرنے کے لیے, مسلمان کی بربادی کے لیے کام کیا جائے. مدینے پر جہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد بنی تھی, اس جگہ پر قباء پر ایک اور مسجد بنائی جائے دھوکہ دینے کے لیے. اس واقعے سے ثابت یہ ہوگا کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے میں ہماری عبادت ہوگی یا نہیں. کتنا اچھا واقعہ تھا لیکن آپ نے ماحول ہی بگاڑ دیا. میرے پیارے ساتھیوں, انہوں نے خط لکھا منافقین کو کہ ایک مسجد بنائی جائے اور اس مسجد کو اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر عبادت ہوگی, اس نام سے بنایا جائے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی, لیکن وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. صرف یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مسلمان کی ہلاکتی کے لیے, مسلمان کو برباد کرنے کے لیے وہ مسجد بنائے جائیں گے. اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا. سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے, سورہ توبہ میں جس کا ذکر ہے, اور اس مسجد کا نام مسجد زرار رکھ دیا. میرے پیارے ساتھیوں, جب مسجد بن کے تیار ہوئی اور اس مسجد کے نیچے میں لوگوں نے, منافقین نے تلواریں رکھی, اس مسجد کے نیچے میں منافقین نے ہتھیار رکھے, خفیہ طور پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے, مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے, مسلمانوں کو پیٹنے کے لیے انہوں نے نیچے تلواریں رکھی, تیر وغیرہ رکھا کہ جب روم کا بادشاہ قیصر حملہ کرنے کے لیے آئے, مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے, ہم اندر ہی اندر اس کی مدد کر سکے. کیونکہ منافقین کا دل آپ جانتے ہی, جب مسلمان کی قوم میں چلا جائے کہے گا اے ہم تو مسلمان ہیں, جب ہندو کی قوم میں چلے جائے, مشرکین کی قوم میں چلے جائے, عیسائیت کی قوم میں چلے جائے تو کہیں گے اپنے آپ کو ہم کہاں مسلمانوں کے ہیں, ہم تو تمہاری مدد کر رہے ہیں. منافقین نے سازش رچی تھی کہ مسجد کے نام پر ایک مکان بنایا جائے اور اس مکان کے نیچے تلواریں رکھی جائے, اس مکان کے نیچے تیر رکھا جائے, تاکہ جب روم کا بادشاہ قیصر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے, ہم اس مسجد کے نیچے سے تلواریں نکال کر, ہم اس مسجد کے نیچے سے تیر نکال کر ہم مسلمانوں پر حملہ کر سکے, مسلمانوں کو مار سکے, مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ سکے. انہوں نے یہ سازش رچی, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز برداشت نہیں آئی.
پھر ایک بہانہ کیا کہ چلو اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ آئیے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے نبی جب نماز پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے، مسلمانوں کو پتہ لگے گا کہ یہ جگہ مسجد حقیقت میں۔ آپ کو فرمایا اللہ کے نبی آپ اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں مجھے غزوہ تبوک کی تیاری کر رہی ہے اور اس تیاری میں مشغول ہوں، میں یہ عذر پیش کرتا ہوں میں تمہاری اس مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے تو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد آپ ایک جگہ آرام کر رہے ہیں، ایک جگہ آرام فرما رہے ہیں، ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ فرماتا ہو جبریل جاؤ میرے حبیب کو یہ پیغام سنا دو، یہ آیت نازل کر دو، اور یہ آیت نازل کر دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منافقین جس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ اصل میں مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو سرائے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے فلاں صحابی جاؤ اس مسجد کا انہدام کر دو، جاؤ اس مسجد کو گرا دو، جاؤ اس مسجد میں آگ لگا دو۔ صحابہ نے آپ کا حکم مانا اور آپ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے گئے اور اس مسجد کو گرا دیا، اس مسجد کے اندر آگ لگا دیے، اس لیے کہ اس مسجد کو عبادت کے لیے نہیں بنائے گئے، اس مسجد کو اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ اس سے مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہماری مسجد نہ بنے، جو پتہ چلا جو غیر کی جگہ پہ ہماری مسجد بنے وہاں پر ہماری عبادت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ چاہتے تو منافقین کو سمجھا سکتے تھے اور یہ کہہ سکتے تھے منافقین تم یہ سازش جو رچی ہے یہ سب چھوڑ دو، اس جگہ سے خفیہ طور پر جو تم نے سازش رچی تلواریں نکال لو، تیر نکال لو اور اس جگہ میں عبادت خانہ بنا لو، نماز ادا کرتے رہو۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اس مسجد کو گرا دو، اس مسجد میں آگ لگا دو اور آگ لگا کر اس مسجد کو ختم کر دو۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے نبی بڑے ظالم تھے نعوذ باللہ، جب مسجد بن گئی تھی تو پھر گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مسئلہ یاد کر لیجئے کہ مسجد کو توڑنا کیسا ہے۔ مسجد کے نام پر اگر کوئی مسجد بن جائے، مسجد کے نام پر کوئی اگر اس زمین کو دے دے تو آپ زندگی میں اس مسجد کو کبھی توڑ نہیں سکتے ہیں، آپ مرمت کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو توڑ کر اس کا نام و نشانہ نہیں مٹا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مسجد زرار ہے اس کی اصل بنیاد عبادت کے لیے نہیں تھی، اس کی اصل بنیاد تو اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو تکلیف دی جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان بزدل نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر سوچ ہے، مسلمانوں کا قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، تاریخ میں ایسے ایسے واقعات بھرا پڑا ہے کہ مندر توڑ کر اگر مسجد بنائے جائے وہاں پر ہماری لاکھوں اگر نماز ادا کر لیں ہم اور آپ اس میں قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر یہ بھی کہا کہ تاج محل جو یہ ہے تیجو محل کے نام سے تھا، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہاں جو مقبرہ بنا ہے ممتاز کے نام سے، یہ مقبرہ نہیں یہ مسجد ہے، اس کا نام بدل دیا جائے گا۔ اب بڑے شوق سے بدلیے، ہم اس میں خوش ہیں، لیکن جو داغ آپ دے رہے ہیں مسلمانوں کے نام پر دھبا دے رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مندر تھا، اس کو توڑ کر بنایا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تاج محل ہمارے دیش کے لیے کتنا مفید ہے، ہمارے دیش کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، لیکن ہم اور آپ اس میں وواد اگر کھڑا کریں گے اور اس تاج محل کو گرا دیں گے، اور ہندوستان والوں، اے ہندو واسیوں، اے ہندوستان میں رہنے والوں، چاہے عیسائیت ہو چاہے مسلمان ہو، آپ جانتے ہی ہمارے دیش کی کرنسی کتنے پیچھے چلی گئی ہے۔ اور یہ تاج محل ایک ایسا گھر بنایا گیا ہے اس میں ادر کنٹری سے لوگ بھی آیا کرتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے، اس محل کو دیکھنے کے لیے، اور اس میں ہمارے دیش کو خزانہ مل رہا ہے، اس میں ہمارے دیش کو بینیفٹ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے دیش کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس تاج محل کو بھی گرا دیا جائے، اس تاج محل کو چھان بین کر کے اگر جہاں پر 20 کمرے آج بھی بند ہیں اس کو اگر توڑ کر اس کا نام و نشانہ مٹایا جائے تو سمجھ سکتے کہ ہندوستان کتنے بربادی کے دہانے میں
हैं। अच्छा कहा था वकील साहब ने, अच्छा कहा था वकील साहब ने ये कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम इस 20 कमरे को तोड़ने की बात कर रहे हो, इसको छानबीन करने की बात कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि ताजमहल के नीचे क्या छिपा हुआ है, मकबरा के नीचे क्या छिपा हुआ है, इसको तोड़ा जाए। अच्छा एक बात बताओ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, जहां पर हाई कोर्ट बना हुआ है, क्या तुम ये कहोगे, मुसलमान जाकर ये कहेगा आए सुप्रीम कोर्ट के बाशिंदा, आए सुप्रीम कोर्ट के मालिक, आए सुप्रीम कोर्ट के वाला, यहाँ पर हमारी एक मस्जिद थी, चलो सुप्रीम कोर्ट को तोड़ा जाए, हाई कोर्ट को तोड़ा जाए और इसमें देखा जाए कि हमारी मस्जिद वाकईतन इसके नीचे है या नहीं। बहुत अच्छा जवाब दिया था मेरे प्यारे साथियों। इसलिए मुसलमानों, आपको घबराना नहीं है, आपको बरगलाना नहीं है, आपको देश में एहतजाज नहीं करना है और आपको हमेशा ईमान का दर्ज देना है, इंसानियत का पैगाम लोगों को देना है, खून खराबा नहीं करना है। ये देश हमारा भी है और इस देश में बसने वाले हम भी है, इस देश को आजाद करने वाले हम भी है, हम कुरान को मानने वाले हैं, हमारे पास इस्लामी भाईचारा का दर्स है, हमारे पास इस्लामी भाईचारा की तालीम मौजूद है। हम तो हमेशा एक दूसरे को एकता, हम तो हमेशा एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। और यहाँ तक कुरान में फरमाता है, आए दुनिया के मानव जाति तुम सब आपस में भाई भाई हो, लिहाजा इससे बड़ा दर्स और किस मजहब में हो सकता है। ये हमारे मामले में हमारे सामने आज के मौजूदा दौर में ऐसे हो रहे हैं। आपको इसमें घबराना नहीं है, बल्कि ये हमें आपको समझना चाहिए। कोई मुसलमान भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो, ये कहते हैं चलो हिंदुस्तान है, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, नहीं, ये देश हमारा भी है और हमारे नबी ने सिखलाया मोहब्बत करना देश से। जब आप मक्के से हिजरत करके मदीने की तरफ जा रहे थे, आप खाने काबा की तरफ देखते जा रहे थे और अपने आंखों में आंसू भरे आप जा रहे थे और कह रहे थे खाने काबा, तुझे यहाँ तेरे बाशिंदों ने मुझे रहने नहीं दिया, लेकिन तुझसे प्यार अभी भी बाकी है, तुझसे मोहब्बत अभी भी बाकी है। मेरे नबी ने वतन से मोहब्बत करना सिखलाया है। मेरे प्यारे साथियों, ये देश हमारा भी है, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको हाथ धरे हाथ बैठे रहना नहीं चाहिए, आपको देश के लिए कुछ करना चाहिए, जिस तरह हमारे पूर्वजों ने किया था, हमारे पुरखों ने किया था इस देश की तरक्की के लिए। मेरे भाइयों, जिसका नाम लेकर आज मुसलमान को सरेआम मारा जाता है, जय श्री राम के नारे लगाकर, हिंदू भाइयों हकीकत बता रहा हूं, आज मोहब्बत भरे पैगाम दे रहा हूं। ऐसा राम जिन्होंने किसी को एक गाल पे थप्पड़ मारना बर्दाश्त नहीं किया और ये कहा जो किसी इंसान को बगैर कसूर के थप्पड़ मारता है उसके अंदर से इंसानियत का जनाजा निकल जाता है, इंसानियत खत्म हो जाती है। वो राम, जब उसको कहा गया कि भारत को, उसका एक भाई का नाम था भरत, सिंहासन पर बिठाया जाएगा, उसकी माँ का यह आदेश था कि उसको सिंहासन पर बैठाया जाएगा। और कब बैठाएगा? जब तक राम को वनवास नहीं होगा। उस जमाने में, इस तरह हमारी यहाँ आज चुनाव चलता है 5 साल का, उस जमाने में था 14 साल का। याद कर लीजिए इस चीज को, बहुत बड़ी मिसाल है। राम जी ने वनवास जाना पसंद कर लिया और कहा कि भारत को ही इस जगह का, अयोध्या का राजा बनाया जाए, भारत को ही अयोध्या का प्रधानमंत्री बनाया जाए। राम जिसका नाम लेकर लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और वनवास जाना गवारा कर लिया, लेकिन उसी राम के नाम पर मारा जाता है। हिंदू भाइयों, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूँ, तुमसे ज्यादा हम राम को मानने वाले हैं। वो अलग बात है कि हम भगवान का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा हम राम से इज्जत करते हैं, तुमसे ज्यादा हम राम को प्यार करते हैं। जो राम कभी ये ना चाहो कि किसी इंसान को मारा जाए, आज ये कहते हो कि भारत को राम राज बना दिया जाए। हम खुश हैं कि भारत को राम राज बना दिया जाए। जब भारत को राम राज बना दिया जाएगा, फिर कोई किसी इंसान को नहीं मारेगा, कोई इंसान किसी बेकसूर इंसानों के ऊपर वार नहीं करेगा, कोई जय श्री राम का नारा देकर किसी इंसान को कत्लेआम नहीं कराएगा। मेरे प्यारे साथ, हम खुश है कि आप राम राज बनाइए जो राम राज की किताबों में लिखी हुई है। यहाँ तक कहा तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर के जाकी नहीं भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो आप जिस दृष्टि से आप जिस इंसान को देखिएगा आपको वैसा ही नजर आएगा। मुसलमान अगर किसी इंसान को सोचे आतंकी है, मुसलमान किसी इंसान के ऊपर पूरी नजर डाले और कहिए देश का गद्दार है, आपको हकीकत में लगेगा कि ये देश का गद्दार है।
اسلام کو دیکھ کر غیروں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آتنکی کا تعلیم دیتا ہے، آتنکی کا درس دیتا ہے، آتنکی کو بڑھاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیسا سوچو گے ویسا پاؤ گے، جیسا سوچو گے ویسا رزلٹ آئے گا، ویسا نتیجہ آئے گا۔ اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ تلسی داس جی نے تو ہی کہا تھا کہ اگر تم اپنی سوچ نہیں بدلو گے، تم اگر کسی انسان کو اگر ظالم کی نظر سے دیکھو گے، کسی انسان کو غدار کی نظر سے دیکھو گے، کسی انسان کو دیش دروہی کی نظر سے دیکھو گے، تمہیں حقیقت میں وہ انسان ویسا ہی لگے گا۔ واللہ عالم ویسا ہے یا نہ ہو، لیکن آپ کو لگے گا کہ اسلام آتنکی کا تعلیم دیتا ہے، آتنکی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام آتنکی کا درس دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام جو ہمیشہ ہی کہتے آ رہا ہے، اے لوگوں تم سب آپس میں بھائی بھائیو، لہٰذا کسی انسان کے اوپر یہ ذمہ داری، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی کافر ہے تو تم اس کا مال لوٹ لو، تمہارا بھائی مشرک ہے، تمہارا بھائی یہودی ہے تو اس کا سامان چرا لو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام جب بھائی چارہ کا معاملہ آتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کرتا ہے۔ اسلام قرآن جب بھائی چارہ کی بات آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا یا ایھا المسلم، بلکہ جب بھائی چارہ کی بات آ جائے، جب انسانیت کی بات آ جائے، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے مانو جاتی، اے انسانوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑھ کر کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت کا سمویدھان لکھا، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت کا چلنے کا طریقہ، بھارت میں سیکولرزم کا طریقہ، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت میں چناؤ آیوگ کیسے کرایا جائے، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پولیس کی گائیڈ لائن بنائے، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت میں رہنے کا، بھارت میں کس کو کس کا درجہ، جس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کسی کو پردھان منتری کا اور کسی کو مکھ منتری کا درجہ، وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو بالکل بزدلی نہیں، بزدلی کے شکار نہیں تھے، ڈرپوک نہیں تھے، قاہر نہیں تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اے لوگوں، اسلام میں اسلام کی تعلیمات پر نظر ڈالیے، کسی مسلمان کو نہ دیکھیے۔ اسلام میں جو تعلیمات ملتی ہے، اسلام میں جو پیغام ملتا ہے، عمر نے جو سکھا کر گیا ہے، عمر نے جو عدل و انصاف قائم کیا ہے، اللہ کے نبی نے جو اخلاق بیان کیا ہے، قرآن نے جو کہا ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو اور یہ سمجھتے کہ ہم بڑے ہیں، اور کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں چھوٹا بنایا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر دلت نیچی جاتی کے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا اور کمتر محسوس کر رہا تھا، اس لیے بہت سارے مذہب کا اسٹڈی کیا، بہت سارے مذہب کو پڑھا، بہت سارے مذہب کا مطالعہ کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے مانو ذاتی، اے دنیا کے انسانوں، تم سب کو آپس میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم بڑے ہیں، کوئی برہمن ہے، کوئی شودر ہے، کوئی میاں ہے، کوئی سید ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی کچھ ہے، ایسا سوچنا نہیں ہے۔ تم سب کی ماں ایک ہی ہے، تم سب کا باپ ایک ہی ہے، لہٰذا تم سب آپس میں بھائی بھائیو۔ اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب اس چیز کی تعلیم کو پڑھا، جب اس چیز کا درس پڑھا، اس چیز کا پیغام ان کو ملا، وہ بھی چیخ کر کہنے لگا اب مجھے اسلام لانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام لایا نہیں، لیکن ضرور اس کے دل میں اسلام اثر کر دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ تمہارے نزدیک میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں، کوئی کالا اور گورا نہیں، اسلام میں ایک کالے کی اتنی ہی عزت ہے جتنی گورے کی عزت ہے، ایک بڑا کی اتنی ہی عزت ہے جتنی کہ چھوٹے کی عزت ہے۔ ایک لائن پہ اگر کھڑے ہو جائے، ایک کالا بھی کھڑا ہے، ایک غریب بھی کھڑا ہے، ایک امیر بھی کھڑا ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو ایسا سبق نہیں دیا ہے، اسلام میں ایسا اس کو پاور نہیں دیا ہے کہ ہم بڑے ہیں، تم چھوٹے ہو، ہم گورے ہیں، تم کالے ہو، تم اس لائن سے نکل جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے زیادہ بھائی چارہ کا درس اور کون سا مذہب دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ بھائی چارہ کی تعلیم اور کون سا مذہب دے رہا ہے؟ اسلام نے ہمیشہ لوگوں کو چلنا ایک صفے اور ایک لائن، ایک قطار پہ کھڑا کرنا سکھایا ہے۔ کوئی انسان کسی کو چھوٹا، کوئی انسان کسی کو بڑا، کوئی انسان کسی کے نظر میں چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، ہم سب آپس میں انسان ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس چیز کا
پر عمل کر رہے ہیں، وہ الگ چیز پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم سب ایک ہی ہیں۔ اے بھارت کے مسلمانوں، اے بھارت کے ہندو واسیوں، اے بھارت کے عیسائیوں، اگر بھارت میں مسلمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یا پھر مسلمان اگر اقتدار پہ آ جائے اور دوسرے مذہب کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہ مسلمان قوم بھی گمراہ ہے۔ اور ہندو اگر یہ چاہتا ہے، عیسائی اگر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو برباد کریں گے، مسلمان کے پیچھے لگیں گے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہندوستان بچا نہیں رہے گا۔ نہرو جی پنڈت جواہر لال نہرو نے ہی تو کہا تھا کہ اگر بھارت نہیں بچے گا، اگر بھارت کا وبھاجن ہو جائے گا تو اس دیش میں کون رہے گا؟ جب بھارت ہی نہیں بچے گا تو کون بچے گا؟ بھارت ہی نہیں بچے گا تو کون بچے گا؟ آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟ آج ہم ہیں، پھر کل دوسرا کوئی آئے گا، پھر پرسوں کوئی آئیں گے، اسی طرح آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا؟ اسی طرح سرکاریں آتی رہیں گی، لیکن بھارت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کو ترقی کیسے پہنچے، بھارت ترقی یافتہ ملک کیسے بنے، تاکہ بھارت کے اوپر کوئی چین حملہ نہ کر سکے، بھارت کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر سکے، ہندوستان پر کوئی اٹیک نہ کر سکے، ہندوستان کو کوئی نیچی ذات نیچی نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیشہ ایک دوسرے کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دیش ملک کیسے آگے بڑھے۔ ہماری یہاں مزدوروں کی تعداد کتنی بڑھ چکی ہے، مزدوروں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے، یہاں پر مزدوروں کی تعداد کیسے کم ہو؟ یہاں پر غریب سے غریب لوگ ہوتے جا رہے ہیں، کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کھانا کا بندوبست کیسے ہو؟ بے روزگاروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بارے میں ہم آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہم اور آپ ہمیشہ ذاتی کے معاملے میں لگے ہیں، کہیں پر مندر توڑا جا رہا ہے، کہیں پر مسجدیں جلائی جا رہی ہے، کہیں پر عبادت خانہ جلایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، ایسا کرنے والے اور ایسی سوچ رکھنے والے دیش کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے ملک آئے جس میں اگر ہنسا پیدا کیا گیا، ذاتی معاملہ آیا، وہ دیش ترقی کر پایا نہیں کر پایا۔ خود ہمارے اس دیش کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہندو اس دیش کو برباد کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اس دیش کو برباد کر رہا ہے، بلکہ کرسی پر بیٹھنے والے نیتا نگری جو کچھ لوگ پیسوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ٹوپی پہن لیتے ہیں، مندر میں جاتے تو ٹیکا لگا لیتے ہیں، صرف پیسوں کے خاطر کرسی پر آتے ہیں۔ دیش کے غریب جنتاؤں کی فکر نہیں ہے، دیش کے بے روزگاروں کی فکر نہیں ہے، وہ اس دیش کو برباد ہی کرنے کے لیے کہاں پہنچا دیا اس دیش کو۔ آپ کو بہت بڑا پیارا واقعہ بتاؤ، بہت بڑی دلچسپ، بہت بڑی پیاری مثال ہے۔ مسلمانوں سنیے، ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان خراب ہو سکتا ہے، ہندوستان میں ایک نیتا خراب ہو سکتا ہے، تو اتنے نیتا کا معاملہ کیسے آ گیا، اتنے نیتا کیسے خراب ہو گئے؟ آئیے میں بہت بڑا پیارا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت بڑی مثال ہے، سنیے۔ ایک آدمی گھوڑا لے کے آیا، گھوڑا لے کے سڑک پہ چل رہا ہے، اتنے میں ایک آدمی اور آیا اور کہا، اے فلاں، جانتے ہو آج کیا ہوا؟ نہیں، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، یہیں سے مکہ مدینہ نظر آئے گا، یا پھر گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، یہیں سے گنگا نظر آئے گا۔ میں دونوں بتا رہا ہوں، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ مکہ مدینہ نظر آئے گا، یا پھر گھوڑے پر بیٹھ جاؤ گنگا نظر آئے گا۔ دونوں دھرم کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے، کیا بات ہے؟ اگر تم ایماندار، واقعی میں ایماندار ہو تو نظر آئے گا، ورنہ اگر بے ایمان نکلے تو نظر نہیں آئے گا۔ وہ آدمی اب سوچنے لگا، اگر میں نہ بیٹھوں یہ کہے گا یہ بے ایمان ہے، یہ چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، چلو یار بیٹھ جاتا ہے۔ پھر گھوڑے پر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے گھوڑے پر بیٹھا، اب اتنا بڑا کم عقل کوئی ہوگا کہ گھوڑے پر بیٹھنے سے گنگا نظر آئے گا، مکہ مدینہ نظر آئے گا؟ اب اگر یہ کہہ دے کہ نظر نہیں آیا تو کیا کہیں گے؟ یہ بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاں، مکہ مدینہ نظر آیا، گنگا نظر آیا، چلیے ادھر گئے۔ اتنے میں ایک طرف سے سب چڑھتے جائے، مجھے بھی مکہ دیکھنا ہے، مجھے بھی گنگا دیکھنا ہے، سب چڑھتے گئے۔ جتنے آدمی اس گھوڑے پر چڑھا، سب نے کہا کہ ہاں مکہ مدینہ نظر آیا، سب نے کہا گنگا نظر آیا۔ تو ہمارے اس دیش کی صورتحال ایسے ہی ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ فکر اس چیز کی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ بچہ جب
चीखता है बिस्किट बिस्किट। बच्चा जब चीखता है खाना खाना, उसको अलमारी पर बिठाया दिया जाता है, उसको छत पर रख दिया जाता है। बच्चे के दिल में खौफ महसूस होता है, बच्चे के दिल में डर महसूस होता है। फिर वो बच्चा बिस्किट भूल जाता है, फिर वो बच्चा खाना भूल जाता है। ऐसे ही सूरत हाल है कि हमें अगर 2 रुपया मिल रहा है, चाहे हमारी पूरी जमीन बर्बाद हो जाए, पूरा देश बर्बाद हो जाए, मेरे प्यारे साथियों सिर्फ जाती फायदा उठा रहे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस बैतुल मक़दिस जब फतह हुआ, वहां पर लोगों ने आपकी दावत कराई, अय अमीरुल मोमिनीन आप आइए और यहाँ 2 रकात नमाज अदा कीजिए। आप चंद साथियों को लेकर चले गए। रास्ते में काफी बहुत कुछ हादसा पेश आया। कहीं पर लड़कियों ने साजिश रची, कहीं पर लोगों ने यहूदियों ने साजिश रची, कहीं पर मुनाफिकों ने कुछ किया। इतने में एक ऐसी बस्ती से गुजरा जिस बस्ती ईसाई का पड़ रहा था, ईसाइयों की वो बस्ती थी। मेरे प्यारे साथियों, ईसाई की बस्ती में पहुंचते पहुंचते आजान हो गई। आपने फरमाया, ऐ साथियों, ऐ सहाबाओ, ऐ साथियों, एक काम करो, खुलेआम में चटियाल मैदान में चटाई बिछाओ, अपना अपना अमामा बिछाओ, गमछा बिछाओ और उसी गमछा में नमाज अदा कर लो। इतने में एक पादरी ईसाई दौड़ता हुआ आया और कहा, उमर आप आइए हमारे इबादत खाना में नमाज अदा कर लीजिए, आप आइए हमारे चर्च में नमाज अदा कर लीजिए, आप आइए और हमारे गिरजा में नमाज अदा कर लीजिए। अगर आप कहें तो हम उसको धुल देता हूँ, वहां पर चटाइया बिछा देता हूँ, जो मूर्तियां रखी हुई, जो मुजस्समे रखे हुए हैं, जो मूर्तियां जो स्टैचू रखे हुए, उन सबको हटा देता हूँ। अब आइए उस जगह पे नमाज अदा कर लीजिए। अमीरुल मोमिनीन साथियों को लेकर उस जगह पे नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। इतने में अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू ही कर रहे थे, अचानक एक ख्याल आया कि मैं अगर इस जगह पे नमाज अदा कर लूं, इस जगह पे नमाज अदा कर लूं, तो हो सकता है मेरे इंतकाल के बाद आने वाली नस्ल कहीं ऐसा ना हो कि दावा करे कि यहाँ पर हमारे सरदार ने, यहाँ पर हमारी सरकार ने, यहाँ पर हमारे देश के चौकीदार ने, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने, यहाँ पर हमारे हाकिम ने, यहाँ पर हमारे हुक्मरान ने नमाज अदा की थी, ये जगह पे मस्जिद थी। लेकिन ईसाइयों ने यहाँ पर मंदिर बना दिया, ईसाइयों ने यहाँ पर चर्च बना दिया, गिरजा घर बना दिया। अमीरुल मोमिनीन वहां से हट गए और बाहर जाकर नमाज अदा की। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारा वाक़यात ऐसा मिलता है, बहुत सारी तारीखें ऐसी मिलती है, बहुत सारे किस्से कहानियां ऐसी भी मिलती है जिसमें ये कहा गया कि मंदिर को तोड़कर अगर कोई मस्जिद बनाए, वहां हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। हम और आप ये गलत कर रहे हैं कि जाती मामला, क्या जरूरत है भाई, हर देश में, हर युग में, और एक देश कंप्लीट और एक देश मुकम्मल तभी हो सकता है जब उस देश के अंदर, अगर मुसलमानों का देश है, वहां पर गैर मुस्लिम को भी हुकूमत में आना चाहिए, वहां उनको भी सीट इख्तिदार पर आना चाहिए, वही मुल्क तरक्की याफ्ता है। लेकिन हम और आप जाति बिरादरी को देखकर वोट करते हैं, अपना ईमान ठिकाने पे लगाते हैं। क्या यही चीज ठिकाने हैं? यही चीज आपका ठिकाना होता है? आप किसी इंसान को अच्छा देखिए, उनके अंदर अच्छाई देखिए, कोई इस देश को चला पाएगा या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बातें बहुत कुछ थी, लेकिन अगर ऐसा ही बोलता जाऊं तो आप कहेंगे कि यह तकरीर नहीं बल्कि राजनीति और सियासत हो रहे हैं। मैं एक आयत पढ़ूंगा, सिर्फ उनकी तशरीह करते हुए यहाँ से रुखसत लूंगा। वो आयत ये है कि आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक चीज है कि आपको जहन्नम और जन्नत से जुड़ाऊंगा। ये थी कुछ बातें हमारे मौजूदा हालात के बारे में जो बताना मैं मुनासिब समझा। बाकायदा चैनल वालों ने मुझे रिक्वेस्ट किए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे हालात हो गए हैं, ताजमहल को लेकर विवाद, कहीं पर मस्जिद को लेकर विवाद, ऐसे मामला सामने आएंगे, आपको घबराना नहीं है। हमें और आपको समझदारी से काम लेना है और एक इतिहास रचिए, बाद में उसको अलग कर दिया जाए, जिस तरह आप संविधान को भी लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर